اصل ہی اصل ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ سوال ہے ہمارے خطبہ سے کہ خطبات کہاں اثر دکھا رہے ہیں، یہ سوال ہے ہماری تحریکوں سے جو شادی کو آسان بنانے کے نعرے لگاتی ہیں۔ ایسے کاموں کو دیکھ کر نظر انداز کرنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ ہر ایک کا فرض ہوتا ہے آگے بڑھ کر، پہلا درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں، دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، تیسرا درجہ ہے اگر بے بسی کے عالم میں ہیں تو اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں ایسے برائیوں کو روکوں۔ برائیوں سے، گناہوں سے روکنا، ٹوکنا یقیناً اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک ویڈیو شہر حیدرآباد کا گشت کر رہا ہے۔ یقیناً ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ نہایت ہی تکلیف ہوئی کہ پتہ نہیں کس نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک پودینے کا ہار کسی نوجوان کے ولیمے میں بڑا سا خرید کے اس کو ایمبولنس میں رکھ کے ایک میت کی شکل میں شادی خانے میں داخل ہوئے اور ناچ گانا چل رہا ہے۔ یہ پودینے کا ہار کی میت نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی، ہماری نوجوان نسل کی، تہذیب و تمدن کی، حیدرآباد جو تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے اس کی میت نکلی ہے۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ جبکہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ یقیناً فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، اس قسم کی حرکتوں کا جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں کھل کر ناپسندی کا اظہار کرنا، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لڑکی کے والد کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کے دن کا کھانے کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور لڑکے والے جب مانگ کر ولیمے میں دعوت، نکاح کے دن کی دعوت لیتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو لے کر جاتے ہیں تو یہ دوست احباب کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ مانگی ہوئی دعوت ہے۔ یہ حیدرآباد کا واقعہ یقیناً ہولناک، تشویشناک ہے اور کئی لوگوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے، جس کو میری سنت کہا گیا۔ اس سنت کے عمل پر یہ جو حادثہ ہوا ہے اس پر پورے ہمارے شہر حیدرآباد کے پیسے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، بلکہ ملک کے تمام پیسے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سنت کا خیال رکھیے۔ برکتیں آئیں گی اگر سنت طریقے سے سادگی کے ساتھ کم خرچ میں نکاح ہو اور ایسی کوئی حرکت کہیں نہ ہو۔ اگر کہیں ہو تو یہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں سے خواہش کروں گا کہ روکیں، ٹوکیں اور محلے کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار اور گھر کے بزرگ آگے بڑھیں اور ایسی چیزوں سے نسل کو بچائیں۔ یہ وائرل ویڈیو اس تلخ حقیقت کی عبرتناک مثال ہے۔ یہ جنازہ مسلم معاشرے کے اجتماعی زوال کا ماتم کر رہا تھا۔ یہ سوال ہے ہمارے خطبہ سے کہ خطبات کہاں اثر دکھا رہے ہیں، یہ سوال ہے ہماری تحریکوں سے جو شادی کو آسان بنانے کے نعرے لگاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔ آج حیدرآباد کی فضاؤں میں خلیج کی دولت کی بارش ہو رہی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان نوجوانوں نے شاید اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر لی ہوگی لیکن ان میں تربیت و اخلاق کا فقدان ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو یا پھر یہ جنازہ ہماری اجتماعی موت کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔